اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 92 نیوز چینل کے معروف اور مقبول پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی حاضر خدمت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں فرداً سلام پیش کرتا ہوں اور میرے ساتھی بھی۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سنتے ہیں۔ سیدنا المقتصد، ہمارے سردار میانہ روی اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین، مجھے یہاں کہنے دیجئے، مقتصد اقتصاد سے نکلا ہے، اور پاکستان کی جو اقتصادی حالت ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسم مبارک کے واسطے سے اور اس کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اقتصادی طور پر بھی ایک مضبوط ملک بنائے۔ مشہور صحابی رسول سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام امور میں سب سے زیادہ محبوب چیز میانہ روی ہے، اور طاقت اور قدرت کے وقت معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے، اور جب آپ حاکم ہوں اور سرپرست ہوں، سربراہ ادارہ ہوں، تو اس وقت اگر آپ نرمی کریں تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ کچھ عزیز اور پسندیدہ نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اور ہم میں سے ہر فرد کو جہاں جہاں وہ جس کیپیسٹی میں بھی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، خاص چنے ہوئے اور برگزیدہ لوگوں کا جو بچپن ہوتا ہے وہ بھی عام بچپن نہیں ہوتا۔ دنیا بھر کی تمام زبانوں میں ایسے محاورے موجود ہیں اور ایسے اشعار موجود ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مختلف آدمی اپنے بچپن ہی سے مختلف پہچانا جاتا ہے۔ اس کا بچپنا ہرگز ویسا نہیں ہوتا جیسا ایک کامن بچوں کا بچپن ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی شان تو بہت بلند اور عرفہ ہے۔ جو اولیاء امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا بچپن بھی بالکل مختلف اور الگ تھلگ ہمیں نظر آتا ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیے کہ حضرت رابعہ بصریہ، حضرت شیخ سعدی، حضرت مولانا جلال الدین رومی اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ وہ ایسے اولیاء کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں جن کا بچپن، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بالکل مختلف اور منفرد نظر آتا ہے۔ اب دور جدید کے تمام ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کا بچپن اس کی پوری زندگی کا دیباچہ ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ وہ اس کا ٹیبل آف کانٹینٹ ہوتا ہے، فہرست مطالب ہوتا ہے۔ اس کی جبلت میں اور اس کی فطرت میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ بچپن میں ظاہر ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ان پر رنگ ریزی کا عمل جاری رہتا ہے، اور کچھ نقش و نگار بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں، اور کوئی بہت لمبا چوڑا فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ جو اہل نظر تھے وہ بچپن میں ہی کسی کو دیکھ کر اس کے مستقبل تابناک اور روشن مستقبل کی پیشین گوئی کر دیا کرتے تھے۔ شیخ سعدی کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے جو انہوں نے ایک نوجوان کے بارے میں کہا اسے بچپن میں دیکھ کر، بالا یہ سرش ذہوش مندی میتافت ستارہ یہ بلندی۔ وہ ایسا صاحب کمال ہے کہ بچپن ہی میں اس کے ماتھے پر ایک ایسا ستارہ چمکتا تھا جو بخت و اقبال کا ستارہ تھا، اور جو یہ ثابت کرتا تھا کہ یہ بچہ مختلف ہوگا، یہ دنیا میں ظاہر میں یا باطن میں کچھ انقلاب لائے گا، تجدد اور احیاء کرے گا۔ ہمیں ایسے 20 واقعات ملتے ہیں جو اس اصول کو سچا ثابت کرتے ہیں۔ اب ہم آج جس ہستی کے بارے میں بات چیت کریں گے اور ان کے بچپن کے بارے میں، وہ امام الاولیاء ہیں، وہ غوث العظم ہیں، وہ غوث الثقلین ہیں، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا بچپن کیسا تھا اور اس میں کیا بشارات
آپ کی ولادت سے پہلے تھیں اور آپ کے بچپن میں کیا کیا بشارات ملیں، اور آپ نے اپنے گرد و پیش میں کیا دیکھا، کیا اثرات قبول کیے والدین سے اور اپنے خاندان کے دیگر اکابر سے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ ایک تو مشیت الہی اور توفیق ایزدی ہوتی ہے، خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ ماحول اور فضا بہت اہم ہوتی ہے جو کسی بھی شخص کی تشکیل ذات اور تعمیر سیرت میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ تو آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ساتھ 3 بہت ہی محترم اور معزز مہمان تشریف فرما ہیں جن سے بات چیت کر کے ہمیں لطف آئے گا۔ ناظرین کرام، آپ قدم قدم پر ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ کو روحانی کیف و سرور بھی ملے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ ہمارے پہلے مہمان محترم پروفیسر سعید احمد خان صاحب ہیں جو اکثر ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ سعید فی الدنیا والآخرہ ہیں صحیح معنوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے زیر سایہ رکھے اور ان کی فیوز و برکات سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دوسرے مہمان پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے رفیق کار محترم پروفیسر ڈاکٹر شعیب احمد صاحب ہیں جو خود بہت اچھے شاعر اور مصنف اور اباً عن جدن نقشبندی سلسلہ طریقت سے وابستہ ہیں اور اس موضوع پر بہت صاحب نظر ہیں۔ ہمارے تیسرے معزز مہمان محترم عبدالرزاق عزت صاحب ہیں جو ماشاءاللہ بہت اچھے دانشور ہیں، مفکر ہیں، بہت محنتی اور نیک نام آفیسر کے ہونے کے علاوہ یہ سب سے ان کی کم تر خوبی ہے، وہ ایک صاحب علم اور صاحب فضل ہیں اور بہت عمدہ شاعر بھی ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں محترم سعید صاحب سے، پروفیسر سعید صاحب سے، کہ جس طرح کہ میں عرض کر رہا تھا کہ مختلف اولیاء کرام کے حالات زندگی اگر ہم دیکھیں تو ان کے سیرت نگاروں نے، ان کے سوانح نگاروں نے، ان کے ملفوظات نگاروں نے خاص طور پر یہ باب لکھے ہیں ان کے بچپن کے حوالے سے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچپن خشت اول ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے، اور حضرت غوث الاعظم کے بچپن کے تو 20 واقعات ہیں، یعنی پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے آپ کے بچپن پر۔ تو آپ حضرت غوث اعظم کے بچپن کے کچھ بشارات، کچھ کمالات اور وہ فضا اور وہ ماحول آپ ہمیں عنایت فرمائیے، بتائیے، اس سے آگاہی دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ محترم پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب۔ آج کتنی خوبصورت فضا ہے جی بے شک، جس میں ہم سید الاسیاد، امام الاولیاء، زعیم العلماء، سبحان اللہ، شہنشاہ بغداد، سبحان اللہ، واہب المراد، قطب الارشاد، فرد الافراد، اللہ اکبر، مرجع الاوتاد، سبحان قطب اللہ، ربانی، سبحان شہباز لامکانی، سبحان سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھ رہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ کل ان الفضل بید اللہ، سبحان اللہ، یعطیہ من یشاء۔ سبحان اللہ، فضل اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے۔ جی، امت مسلمہ کے اس سرخیل کو، اس غوث اعظم کو، اس شہنشاہ بغداد کو جب ہم زبان پر لاتے ہیں، ان کے ذکر کی طرف، ان کے بچپن کی طرف جاتے ہیں، جی، تو مجھے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے آ جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی سبحان اسرائیل۔ اللہ، سبحان اللہ، میری امت کے جو علماء ہیں ان کو معمولی نہ سمجھنا، ان کا فریضہ وہی ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کو سونپا۔ بے شک لا ریب۔ اب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا سر کچلنا ہے، لیکن ان کے بچپن میں کیسی خوبصورت باتیں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، فرعون کے محل میں آنا، ان کا دودھ پینے سے انکار کرنا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں ان کو بے پہنچانا۔ شک، اب اس قسم کے جب واقعات کو دیکھتے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہماری نظر اس شہباز لامکانی پر پڑتی ہے تو یہاں پر بھی کچھ ایسی ہی فضا بچپن میں نظر آتی ہے۔
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس گھرانے میں سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے تشریف لا کر جی محی الدین بننا ہے، واہ واہ دین اسلام کو نشت زندہ ثانیہ کی کرنے طرف والا، لانا ہے، زندہ کرنا ہے، ان کا ماحول کس طرح کا ہے؟ جی ان کے والد پر نظر ڈالیں، حضرت موسیٰ جنگی دوست۔ سبحان اللہ، وہ جنگی دوست کیوں ہیں کہ مجال ہے کہ کوئی خلاف شرع کام دیکھیں اور اس پر خاموش رہیں، کیا بات ہے، امر بالمعروف کے لیے اللہ کی تلوار بن کر اس پر نہ ٹوٹیں، خواہ وہ شہنشاہ وقت کے خلاف۔ سبحان اللہ، سبحان اب ان کا آپ یہ دیکھیں کہ ان کے گھرانے میں اس نور نظر نے آنا ہے، جی ہاں، اور ان کے تقوی و طہارت کی حالت یہ ہے کہ اگر پانی میں بہتا ہوا سیب وہ اٹھا لیتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں کہ میں نے لے تو لیا ہے لیکن کل اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا۔ یہ ساری پیش بندی ہو رہی ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں لانے کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ملاقات کن سے ہوتی ہے؟ عبداللہ صومعی، اللہ اکبر، وہ کس بلند شخصیت کے مالک، سبحان اللہ، ان کا کردار و اخلاق اور تقوی و ورع کتنی بلندیوں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ ان کی نظر پڑتی ہے جیسے شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن صومعی نے حضرت موسیٰ جنگی دوست کی پیشانی دیکھ کر پہچان لیا کہ جن کی بشارات نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہیں وہ یقیناً ہمارے گھرانے میں آنے والا ہے۔ اور پھر انہوں نے موسیٰ جنگی دوست کو اپنے پاس رکھ کر جس انداز میں اپنی وہ خوبصورت بیٹی جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تصویر نظر آتی ہیں، جس کی تربیت انہوں نے اس انداز سے کی ہے کہ انہوں نے عبد القادر جیلانی کو جنم دینا ہے، تو ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کی صفائی کس انداز کی ہونی چاہیے، اور یہ سارا ماحول بنتا ہے۔ اور اس ماحول میں ہمارے سامنے بشارت آتی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، واہ سبحان اللہ، سبحان، وہ اپنے دور میں اپنے ایک معتمد کو اپنا مسلح دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اب وہ مسلح جس پر امام حسن عسکری، اللہ اکبر، یعنی 12 ائمہ میں سے اتنی بلند شخصیت بیٹھنے والی جس مسلح کو ان سے تعلق ہے، معتمد کو دے کر فرماتے ہیں کہ میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں، اسے اپنے پاس رکھو، اور جب دنیا سے جانے لگو تو اپنے معتمد کو اسی طرح یہ مسلح حوالے کرنا، اچھا، اور پھر اسی طرح سے وصیتیں کرتے چلے جانا ہے کہ 5ویں صدی کے وسط میں، اللہ اکبر، نسل در نسل چلتا ہوا وہ مسلح، اچھا، یہ مسلح وہاں تک پہنچنا چاہیے، وہاں پر عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا، ان کو میرا سلام بھی کہنا ہے اور یہ مسلح ان کے حوالے کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اب جن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بشارات دیتے چلے گئے ہوں کہ تمام علماء ان کو، اولیاء ان کی بشارات دیتے رہیں گے اور وہ غوث اعظم ہوگا۔ سبحان اللہ، تو ان حالات میں اللہ رب العزت نے جب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا میں بھیجا، اور وہ جس شاندار بچپن کے ساتھ، ہاں جی، ان کی دنیا میں تشریف آوری، قدم رکھنا رمضان کے مہینے میں اور ماں کا دودھ نہ پینا، اور دنیا کو بتانا کہ میں دنیا کے اندر آیا ہوں، اللہ نے میرے ذمہ جو فریضے دیے ہیں ان کو بجا لانے کے لیے، تو اللہ رب العزت کا امت مسلمہ پر ایک کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا روشن ستارہ، بے شک و شبہ، جس کی روشنی قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ آپ نہ صرف یہ کہ 11ویں والے پیر کے طور پر مشہور ہیں، جی، بلکہ آپ علم و عمل کا وہ پیکر ہیں کہ جب ہم ان کی حیات طیبہ کا ایک ایک ورق الٹتے ہیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل اسی طرح ہی کسی کے نصیب میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم ڈاکٹر شعیب احمد صاحب، پروفیسر سعید صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی، ان بشارات کا ذکر کیا جو ولادت حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی سے پہلے نسل در نسل سنی جا رہی تھیں اور آپ کے خانوادے میں، گیلان میں بھی معروف تھیں۔
یہ جو بہت اہم آپ کی کرامت بیان کی جاتی ہے احترام رمضان، یعنی آپ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے اور دن بھر آپ عالم شیر خارگی میں بھی روزے میں رہتے تھے، اس کے علاوہ آپ کو 18 پارے تقریباً شکم مادر ہی میں یاد تھے، اور ایسی بہت محیر العقول باتیں. آج کا تو لوگ عام طور پر جب یہ سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ شاید داستانیں ہیں اور کوئی عقلی تائید نہیں ہوتی، اس کو کیسے مانا جائے. مگر یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں درست ہیں. جی حضور والا ہوتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بڑے واقعے کے ظہور کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ اہل زمین کے لیے اس کی علامتیں اور اس کی نشانیاں اس کے ظہور سے پہلے ظاہر کرنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. چنانچہ سلسلہ در سلسلہ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش سے پہلے جیسا کہ بتایا گیا ایک بشارتوں کا سلسلہ ہے، جو کوئی ایسا شیخ اور کوئی ایسا ولی نہیں ہے جس نے یہ بشارتیں نہ دی ہوں. اور پھر آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی، یعنی وہ رات دیکھیں کہ کیا خوبصورت رات ہوگی کہ اس رات کو پیدائش ہو رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد گرامی یعنی حضرت غوث اعظم کے والد گرامی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو ولی اللہ ہے، اور اس کی حیثیت اولیاء میں وہی ہوگی جو انبیاء میں میری ہے. اللہ امانت الہی ہے. امانت الہی ہے. اور تھوڑے بہت الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ بالکل وہی ایک ہی بات ہے کہ اہل عراق کے لیے گیلان میں ایک ایسا چاند طلوع ہونے والا ہے جو رہتی دنیا تک رشد و ہدایت کا باعث انسانوں کے لیے بنا رہے گا. سبحان اللہ. اب ان بشارتوں کا فوری اطلاق یعنی ان کا فوری اظہار آپ کی اس شب پیدائش سے ہوتا ہے. اس شب پیدائش کی فضیلتیں دیکھیں. ایک تو یہ کہ خواب میں زیارت ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اس رات کو کوئی پورے بغداد شہر میں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوتی. گیلان کے علاقے میں گیلان کے علاقے میں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوتی. اور کوئی اچھا شعیب صاحب، یہی بتایا جاتا ہے سیرت نگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت کے حوالے سے بھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ظہور فرمایا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر جس کو بھی اولاد دی بیٹا ہی دیا. تو یہ انہی کی اولاد ہیں، انہی کی روحانی توسیع ہیں، تو ظاہر ہے یہ تو ایک کمال ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یعنی جب آپ کی ولادت ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں چونکہ یکم رمضان ہے کہ سحری کے وقت سے لے کر افطاری تک بچہ دودھ میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، اور افطار ہونے کے بعد وہ شیر خارگی کے عمل سے گزرتا ہے. اور اس کا ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو مختلف لوگوں نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جی آپ کی پیدائش کے اگلے سال اچھا جب آغاز رمضان ہونا تھا تو مسلمانوں کے درمیان وہاں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ جی رمضان کی آج پہلی ہے یا نہیں ہے. اچھا یہ مسئلہ بہت پرانا ہے، یکم رمضان ہے یا عید ہو گئی ہے، عید نہیں ہو گئی، مطلع برآلود تھا. تو وہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کیسے تعین ہو. بہرحال یہ طے پایا، یہ بچہ اب دلیل ہے، یہ بچہ فیصلہ کرے گا. اگر اس بچے نے دودھ پیا سحری کے وقت کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ نہیں ہے. درست. اور اگر اس بچے نے دودھ میں دلچسپی تو یکم رمضان تو اس کا مطلب ہے کہ یکم رمضان ہے. چنانچہ یہ تعین کرنے کے لیے دوسرا سال ہے، یعنی 1 سال کا بچہ ہوا ہے اور یہ طے ہونے لگا. اللہ اکبر. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کرامات کا دائرہ دیکھیں اور اس
وجود کی برکات ملاحظہ کریں. یہ بچپن ہی سے اس کا آغاز ہم دیکھتے ہیں. یہ بچپن سے آغاز ہے. اب دیکھیں بچپن کا واقعہ ہے کہ جی جب 5 سال کی عمر میں مدرسے میں جاتے ہیں تعلیم قرآن کے لیے تو فرماتے ہیں آپ کے استاد کے جی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سکھانے شروع کرتے ہیں اور آپ تلاوت کلام مجید کرتے چلے جاتے ہیں. اور اس کی توجیہ یہ ہے کہ جب میں اپنی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر، دیکھیں کیا کمال ہے جی. سبحان اللہ. ایک ابو صالح ہیں والد اور ایک ابو الخیر ہیں والد. ام الخیر ہیں ام الخیر ہیں والدہ اور فاطمہ اس میں گرامی اور فاطمہ اس میں گرامی ہے. تو اس کے بعد تو یہ تصور ہی آپ دیکھیں یہ کیا عجیب کرامت نہیں ہے مسلمانوں کے درمیان جی اور صوفیاء کے تمام سلاسل کے درمیان ایک ہر دور میں ہر سلسلے میں ہر جگہ پر آپ کا غیر متنازع ہونا. ہر کوئی آپ کی عظمت کی سر تسلیم خم کرتا ہے. سر تسلیم خم کرتا ہے. پھر دیکھیں کہ بچپن میں کیا واقعات ہوتے ہیں. بچہ ہے، بچہ کھیلنے کے لیے بچے کا دل کر رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آواز آتی ہے غیب سے کہ اے برکت والے ادھر آ جاؤ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، مجھے ضمناً یہ سوال کرنا میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آپ ماہر تعلیم بھی ہیں، آپ کی زبان سے یہ سننا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا کہ اب تو جدید سائنس اور نفسیات وغیرہ کا بھی کہنا ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور بہت اہم ہوتا ہے بچے کی شخصیت کے لیے. اسی لیے کہ اس کی والدہ بہت خوبصورت مناظر دیکھے، اچھی تصویریں دیکھے، ایسی چیزیں سنیں کہ جب بچے میں احساس اور شعور پیدا ہو رہا ہے، جان پڑ رہی ہے، تو اٹ مینس کہ یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. جی بالکل. جو ہی اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کا نقطہ آغاز پیدا کرتا ہے ماں کے بطن میں تو تب اس کی تربیت کی ذمہ داری بھی شروع کر دیتا ہے. چنانچہ جیسی مائیں ہوں گی ویسی ہی اولادیں ہوں گی. ہمیں اپنی اولادوں سے شکوہ ہے، ہمیں شکوہ خود سے ہونا چاہیے. بے شک ایسا ہے. ہم ان کے سامنے کیا پیش کر رہے ہیں، ان کے آئیڈیل کیا ہیں. وہ معلوم نہیں کس یورپین رہنما نے کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دو تو میں اچھی قوم. نیپولین نے. جی میں درخواست کرتا ہوں محترم عبدالرزاق عزت صاحب سے کہ عزت صاحب میں بچہ تھا تو میرا تو ہر وقت دل چاہتا تھا کھیل کود کو، پڑھنے کی طرف بالکل قطعاً کوئی رغبت نہیں تھی. اور ظاہر ہے بچے کی فطرت میں ہوتا ہے ایک رجحان. تو ہم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ میں اور آپ کی زندگی مبارک میں خاص طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ بچپن میں بھی قدم قدم پر ان کی رہنمائی کی گئی. جی بالکل. یعنی کوئی ایسا لمحہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے جس کو ہم عرف عام میں کہہ سکتے ہیں کہ ضائع ہو گیا ہو یا لہو و لعب میں ہو یا فضولیات میں ہو. تو یہ بھی فضل الہی ہے کوئی. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آج کی اس بابرکت محفل کا حصہ بنانے کے لیے. اور پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت آغاز کیا. جی. پھر ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا بچپن کی باتوں کی طرف. تو یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بچپن میں ایک میلان طبع ہوتا ہے بچوں کا، کھیل کود کی طرف رجحان ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ کھیلنے کو دل کرتا ہے. بالکل. تو سیدنا غوث الاعظم سرکار کا جو بچپن ہے وہ گائیڈڈ ہے. واہ. فرام دی اللہ المائٹی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی طرف سے ان کی رہنمائی کی جا رہی تھی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ جب کبھی بھی وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکلتے تو غیب سے ندا آتی کہ اے مبارک، سبحان اللہ، اے برکت والے میری طرف آ جا. کیا بات ہے. اور وہ پھر واپس گھر لوٹ آتے تھے، اپنی ماں کی آغوش میں آ جاتے تھے. اور انہوں نے جب اپنے قصائد میں بھی اپنے اشعار میں اس بات کا ذکر کیا ہوا ہے. جو قصیدہ لامیہ ان کا مشہور ہے، اس میں بھی اس بات کا اظہار ہے. اور پھر اور بھی غیب کے اشارات ہیں، جیسے کہ ایک بیل کا واقعہ مشہور ہے، بہت مشہور و معروف ہے. بہت مشہور و معروف ہے کہ آپ ذرا آبادی سے دور ایک بیل کے پیچھے چل رہے تھے تو اس بیل نے مڑ کر کہا، بیل یا عبدالقادر
ما لہذا خلقتا، اے عبد القادر تجھے ان کاموں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے نیند کا غلبہ ہوتا تھا، اچھا، جب نیند مجھ پر طاری ہوتی تھی تو پھر بھی غیب سے آواز آتی تھی کہ اے عبد القادر تجھے سونے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ بڑا مشکل ہے عزت صاحب، اب بچپن میں تو نیند بھی بہت آتی ہے، بہت زیادہ نیند آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چینل ہے، جی بالکل، اس ٹریک پہ چلانا ہے، اس ٹریک پہ چلانا، اور وہ آسان نہیں ہے، مرتکز کرنا ہے، مرتکز کیونکہ محی الدین آپ کا لقب مبارک ہے کہ دین کو زندہ کرنے والی شخص، سبحان اللہ۔ تو آپ نے دین کو زندہ کیا، تو اسی کی تربیت کا یہ حصہ تھا کہ آپ کی توجہ کو مرکوز کرنا تھا کہ آپ جس عظیم مقصد کے لیے تخلیق فرمائے گئے ہیں، اور وہ عظیم مقصد تمام اولیاء کرام کے سربراہ ہیں، بے شک، یہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، اور اولیاء کرام کے اور اس آپ سے پہلے آنے والے اولیاء کرام نے بھی بشارات دی آپ کے آنے کی، جبکہ ان بشارات میں یہ بھی شامل ہے، جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے فرمایا کہ 5ویں صدی میں ایک ولی آئے گا جس کو یہ کہنے کا حق حاصل ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، اور آپ کے بچپن کی یہ شان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اسی تربیت اور اسی غیبی طاقت اور امداد کے تحت ہی آپ کی توجہ مرکوز ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو آپ کا طالب علمی کا زمانہ شروع ہوا اور بغداد کا سفر شروع ہوا۔ عزت صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بچپن ہی میں ہمارے اہداف اور مقاصد متعین ہو جائیں کسی بھی بچے کے، تو وہ اس کے مستقبل کے لیے ایک بہت اچھی علامت ہے؟ یہ بہت اچھی علامت ہے۔ اتفاق سے چونکہ آج کل میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور ہم اس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اصل میں تو بچپن میں ہی چینلائز کرنا پڑتا ہے بچوں کو، ان کی صلاحیتوں کو، ان کی استعداد کو منور کرنا پڑتا ہے، اور بہت سارے جو جواہر ہیں، بہت سارے گوہر ضائع ہو جاتے ہیں جب ان کو چینل نہیں ملتا، جب ان کو، یہ تو اللہ کے ولی تھے، ان کو تو رہنمائی غیب سے آ رہی تھی، ان کی تو کیریئر کونسلنگ خدا تعالیٰ فرما رہے تھے، خدا تعالیٰ فرما رہا تھا۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ ماحول دیں، اور وہ پاکیزہ ماحول دیں کہ جس کے تحت وہ دین کی طرف آئیں، دین کو سمجھنے کی طرف آئیں، دین پر عمل کرنے کی طرف آئیں، اور اپنی زندگیوں کو کامیاب کریں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل بجا ہے، مجھے آپ ہی کی بات سے یہ خیال آیا کہ اولیاء کرام کو ہم محفوظ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حصار حفاظت میں لیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ متعینہ حدود و قیود ہیں جن میں لے کر ان کو چلتا ہے، اور آخر کار اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جو اس کا مقصود اور منتہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس میں سیدنا غوث الثقلین کے بچپن کے چونکہ واقعات ہم دہرا رہے ہیں، تو جب وہ مدرسے میں جایا کرتے تھے تو ان کے ساتھ فرشتے ہوتے تھے جو کہ بتاتے تھے کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، جگہ کشادہ کر، جگہ چھوڑو، رستہ چھوڑو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ان کی شان مبارک میں ہے، اور آپ نے لکھا ہے اپنے واقعات میں کہ مجھے ایک شخص جو ملا اور اس نے کہا کہ یہ عظیم الشان شخص ہوگا، اور پھر زندگی کے کچھ 40 سال بعد وہ شخص ملا، تو آپ کو اس وقت تو آپ ظاہر ہے علوم ظاہری اور باطنی کی بلندیوں پر تھے، تو آپ نے بتایا کہ وہ اس وقت کا ابدال تھا جس نے یہ کہا کہ یہ مستقبل کا ایک عظیم الشان شخص ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر پر لطف اور سحر انگیز اور ایمان افروز گفتگو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کے بارے میں جاری ہے۔ یہ گفتگو ہم کرتے رہیں گے، ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے درود پاک کا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم دوبارہ اس سلسلہ کلام کو یہیں سے جوڑیں گے۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ کو حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کے بچپن کے ذکر جمیل کی اس خوبصورت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ میرے معزز مہمان تشریف فرما ہیں جو ہمارے سوالات و جوابات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں پروفیسر سعید احمد خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تعلیم حاصل کی ظاہری، کیا وہ گیلان میں ہو کیا بغداد میں ہو، اس میں آپ کے معمولات کیا تھے؟ اساتذہ کرام کے ساتھ کس طرح کا آپ کا سعادت مندی کا تعلق تھا؟ اپنے ہم سبقوں کے ساتھ کس طرح شفقت اور محبت تھی، جو خود یعنی یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ شخص جو یہ پڑھ رہا ہے، طالب علم ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے اور اس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے فرائض رکھے ہوئے ہیں جو اس نے انجام دینے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، ہم نے اب تک جو گفتگو کی ہے اس میں ایک بات پوری طرح واضح ہو کر ناظرین و سامعین تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کو بچپن میں یہ معلوم تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ بے شک، کمال ہے۔ چھوٹی عمر ہمیں اپنی زندگی کے دوسری تیسری جماعت کے واقعات اب تک یاد ہیں۔ ہاں جی، تو اب سیدنا شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ذہین و فتین انسان، جس کو اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ یہ بات جانتے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے ایک خاص منصب دیا گیا ہے جی۔ اب اس کی تیاری کے لیے آپ کو اساتذہ کرام ایسے ملتے رہے۔ آپ اگر کہ وہ پروفیسر صاحب کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ جب کسی کو یہ منصب دیا جاتا ہے تو اس کے اسباب بنتے ہیں پروردگار عالمین کی طرف سے۔ تو سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع سے ہی اپنی شخصیت کو ایسے حصار میں رکھا کہ ایک تو ماں کی جو فیض نظر ہے اس سے اپنے آپ کو اوجل نہیں ہونے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں بایزید بسطامی ہوں یا کتنے اولیاء حضرت اللہ اویس کہ ماں کی وجہ سے کیا برکتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو جب والدہ کو خوش رکھا اور جتنی دیر جیلان میں رہے، وہاں جتنے اساتذہ ملے، ان سے بڑی محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، کہ جو اگر کھیل کے لیے نکلیں یا کسی بیل کے پیچھے جائیں اور وہ بیل ان کو روک دے تو کیا ان کی شخصیت کو ان باتوں کا علم نہیں ہوگا کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اور پھر جب والدہ رخصت کرتی ہے 18 سال کی عمر میں تو ساتھ ہی فرماتی ہے کہ بیٹے صداقت کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبق پھر پڑھ صداقت سبحان اللہ، کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ان اسلاف کا تذکار ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرے کہ ہم کن باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ذلت و رسوائی میں ڈال چکے ہیں۔ وہ صداقت کہاں گئی، وہ عدالت کہاں گئی، وہ شجاعت کہاں گئی، ان کا کیا ہوا؟ تو سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امت مسلمہ کے آنے والے ہر فرد کے لیے ایک مثال بن رہا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے اخلاق و کردار کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا بھی کتنا ضروری ہے۔ آپ جب تشریف لاتے ہیں بغداد میں تو یہاں پر آپ کی ایک عجب کیفیت ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ پر جب آپ کے استاد حماد کی نظر پڑتی ہے، اللہ اکبر، کیا تو استاد ہے وہ آپ کو دیکھ کر سرزمین عراق سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سرزمین عراق، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے اوپر ایک مقدس شخصیت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی وجہ سے تجھے بڑی برکتیں ملنے والی ہیں۔ آپ کا وہاں پر معمول یہ تھا کہ ظاہری طور پر علم لدنی بھی ایک شے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں، لیکن آپ نے ظاہری طور پر علم و عمل کے میدان میں جو مشقت کی ہے، جو محنت کی ہے، جو خصوصی توجہ دی ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ویسا مجھ سے کئی لوگ پوچھیں گے پروگرام کے بعد کہ واٹ از علم لدنی،
تو آپ آسان لفظوں میں فرما دیجئے کہ علم لدنی جب کہا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اب قرآن کریم نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر کہا کہ علمناہ من لدنا، من لدنا، ہم نے خضر کو اپنی طرف سے علم عطا کیا. یعنی وہ باقاعدہ طور پر اسکولوں کالجوں مدرسوں کا علم اللہ نہیں کی ہوتا، طرف سے اللہ جب کی ان کو طرف سے ضرب عطا مل ہوتا جاتا ہے تو اس کو بالکل علم درست۔ لدنی کہتے ہیں. تو سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ علمی میدان میں انہیں معلوم ہے کہ قرآن کریم کتاب و حکمت کے ساتھ تزکیہ کہہ رہا ہے. آپ جب سبق سے فارغ ہوتے تو اپنے کمرے میں نہیں جاتے تھے، دجلہ کے کنارے، دجلہ کے ساحل پر جو جنگلات تھے، جو ویرانے تھے، ان میں نکل جاتے اور انتہائی تخلیے میں بیٹھ کر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کیا کیا باتیں کرتے. اللہ اکبر. کس قدر آپ نے آپ کو وہ علم کے لیے توجہ دیتے، اساتذہ کا احترام ہاتھ سے نہ جانے دیتے، اور آپ کے اس جد و جہد کا علمی حصول کے لیے محنت و مشقت کا یہ عالم تھا کہ آپ نیند کو جتنا ہو سکتا تھا اس کو دور کرتے تھے. خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، درمیان میں پہنچا تو نفس نے کہا کہ عبد القادر واپس لوٹ جا، آج تو کچھ دیر کے لیے آرام کر لے. فرماتے ہیں کہ جب یہ خیال آیا تو میں نے وہیں سیڑھی پر کھڑے ہو کر ایک پاؤں پر اپنے آپ کو کھڑا کیا اور پورا قرآن پاک پڑھا. اللہ اکبر، کیا ریاضت ہے. اس ریاضت اور محنت کے ساتھ ہم 8 سال پڑھتے ہیں اپنے آپ نام کے ساتھ علامہ فہامہ کیا کچھ لگاتے ہیں. آپ نے پورے 25 سال علم حاصل کیا. 25 سال کی عمر کے بعد 25 سال تزکیہ نفس کے لیے گزار کر آپ نے آپ کو ان بلندیوں پر لے گئے کہ پروردگار عالمین نے آپ کی زبان میں وہ تاثیر رکھی کہ کم بے اذنی بھی کہیں تو وہ اللہ کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محترم ڈاکٹر شعیب احمد صاحب، میں جہاں تک میرا محدود سا علم ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اولیاء کرام میں حضرت شیخ کا امتیاز ہے کہ آپ نے اپنے علم پر فخر فرمایا ہے، وگرنہ صوفیاء بالعموم اپنے علم کے معاملے کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتے. آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے اتنا علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا. تو یہ جو آپ نے علم حاصل کیا اس میں علم لدنی بھی ہے، اس میں علم نظری بھی ہے، اس میں علم عملی بھی ہے. تو ایک ماہر استاد کے طور پر آپ کیا محسوس کرتے ہوں گے اس فضا میں جا کر کہ کیا گفتاری نصیحتیں اور گفتاری علم زیادہ مفید ہوتا ہے، یا عملی نمونے اگر ہوں کسی علم کے اخلاق اور کردار کے حوالے سے تو وہ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں؟ آپ کی والدہ، آپ کے نانا، آپ کے دادا، آپ کے پردادا اور آپ کے دیگر اساتذہ جو آپ کو فیض ظاہر بھی دیتے تھے اور ایک عملی ایک تجسیم اخلاق اور کردار کی بھی آپ کے سامنے تھی. تعلیم کا بہترین ذریعہ تو یہ ہے کہ آپ وہ کچھ بن جائیں جو آپ دوسرے کو بنانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھی بات. اس کے بغیر تعلیم نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں، جس عظیم ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کے تو کئی ذریعے ہیں. یعنی ایک فیضان نظر ہوتا ہے، یا کہ مکتب کی فیضان نظر ان کو حاصل ہے. مکتب کی کرامت ہوتی ہے، مکتب کی کرامت انہیں حاصل ہے. خاندان کون سا ہے؟ سبحان اللہ. یعنی 10 پشتوں سے تو حضرت حسن علیہ السلام تک آپ کا سلسلہ پہنچتا ہے. والدہ کی طرف سے حسینی ہے تو حسنی اور حسینی خون ہے، حسنی اور حسینی تربیت ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد ساتھ فیضان نظر کن کا پیدا کس کے ہاں ہو رہے ہیں؟ وہ انہوں نے سیب کے واقعے کی طرف اشارہ کیا. میں وہ واقعہ ضرور سنانا چاہوں گا، خواہ اس میں باقی باتیں رہ جائیں، کہ آپ کچھ 3 دن سے ریاضت میں مشغول تھے. ان کے والد گرامی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی ابو صالح جنگی دوست ریاضت میں مصروف تھے، دریا کے کنارے. 3 دن ہو گئے تھے، فاقے میں تھے. ایک سیب پانی میں بہتا ہوا ان کے پاس آیا اور انہوں نے اس کیفیت میں، بھوک کی جو کیفیت تھی اور ریاضت کی، اس میں وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا. اچانک احساس ہوا کہ اوہو کہیں اب خلاف تقویٰ ہو گیا. ہاں، خلاف تقویٰ ہے. اچھا، ان کی اولاد ہے. اللہ اللہ اللہ. پھر
اس دریا کے رخ پہ چلنا شروع کر دیا. کئی دن کی مسافت کے بعد اس جگہ پہ پہنچے جہاں ایک سیب کا درخت لگا ہوا تھا, بلکہ سیب کے باغات تھے, اور سیب کے درخت جھک کر سطح آب پر آ گئے. کیا بات ہے. اور وہاں پتہ کیا کہ یہ کس کا ہے, یہ باغ کس کا ہے, تو پتہ چلا کہ یہ باغ ہے حضرت سید عبداللہ سومی کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ سومئی کا خود لفظ دیکھ لیجئے, یعنی عرف عام میں آپ کہیے کہ شیخ عبداللہ خانقاہی, جی, یعنی وہ صاحب جائیداد تو تھے ہی, لیکن اتنا زیادہ انہماک تھا عبادت اور ریاضت میں کہ ان کا لقب ایک طرح سے خانقاہی بن گیا ہوا تھا. تو کہا کہ جی وہ تو ان کا باغ ہے, ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جی یہ ایک سیب میں نے کھا لیا ہے تو اس کی معافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا معافی کی ایک ہی صورت ہے, 12 سال ہماری خدمت میں. حضور شعیب صاحب, اگر آپ یہاں یہ شعر نہ پڑھیں تو بات بن نہیں رہی ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. تو انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں, میں 12 سال آپ کی خدمت میں لاتا ہوں. اس لیے ایک سیب کی معافی کے لیے, یہ ان کی اولاد ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جی آپ کس قدر متقی لوگوں کے, آپ کے نانا صاحب کشف و کرامت بزرگ مشہور تھے. آپ کی والدہ سے لوگ آ کے دعائیں کرواتے تھے. آپ کی پھپھو حضرت عائشہ, ان سے آپ کے لیے خاص طور پر بارش کے لیے دعا کروائی جاتی تھی. تو یہ ان کی اولاد تھے. اللہ تعالیٰ نے ہر کثیرہ بہر کاری ساختہ, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے لیے بنایا ہے اور وہاں تک اس کو لے کے بہت ہی خوب, بہت خوب, بہت ہی پر لطف گفتگو آپ نے فرمائی. محترم عبدالرزاق عزت صاحب, جس طرح آپ نے بچپن کا ذکر کیا, اسی طرح جوانی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ایک نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے, توفیق حاصل ہے, مشیت اس کے ساتھ ہے, عین عالم جوانی میں وہ ایک ایسے شہر کا رخ کرتا ہے جو سیاسی مرکز بھی ہے, ثقافتی مرکز بھی ہے, اور جہاں معاذ اللہ رستے سے بھٹک جانے کے امکانات قدم قدم پر موجود ہیں. وہ علمی مرکز بھی ہے. تو بغداد میں جوانی میں حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی, جو آپ کے بچپن کا اختتام ہے اور آغاز جوانی ہے, یعنی وہ عجیب عبادات ہیں, ریاضات ہیں, حصول علم ہے. تو خود میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے تذکار جمیل میں وہ جو ابتدائی قیام بغداد ہے وہ خود ایک ٹرینڈ سیٹر, ایک عہد ہے. اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ بات تو اسٹیبلشڈ ہے کہ آپ کو بچپن سے اس بات کا ادراک تھا اور غیبی امداد سے ہو چکا تھا کہ آپ کو ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا, بلکہ اس پہ 9 ذی الحج کا یہ واقعہ ہے جب یہ سفر بغداد کا آغاز ہوتا ہے. صحیح, کہ وہ بیل والا واقعہ ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر کی چھت پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے آپ کو میدان عرفات نظر آتا ہے. اللہ اکبر. لوگ حج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ اپنی والدہ گرامی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب مجھے آپ اجازت دے دیجئے, چونکہ یہاں پر جیلان میں یا گیلان میں جتنی تعلیم میں نے حاصل کرنی تھی وہ ہو چکی, اب مجھے جو بڑا شہر علم ہے وہاں پر جانا ہے. تو دیکھیں ماں کا بھی حوصلہ دیکھیں کہ اس وقت اجازت دے دی, 40 دینار سی دیے آپ کے کرتے میں, اور یہ نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہ عین آغاز جوانی میں آپ نے بغداد کا سفر اختیار کیا. یہ 488 ہجری کی بات ہے. یہ 5ویں صدی عیسوی بنے گی اور غالباً 11ویں صدی عیسوی بنے گی. 11ویں صدی, 5ویں صدی ہجری. تو یہیں سے امام یافعی نے آپ کی جو سن پیدائش ہے نکالا ہے, کیونکہ آپ نے بتایا کہ میں 18 سال کی عمر میں میں بغداد پہنچا, تو وہ 488 ہجری کا وقت. ایسا ہی. تو جب پھر یہ بغداد کے سفر میں قافلے کے ساتھ ہو لیے, اور پھر وہ ڈاکوؤں کا مشہور واقعہ ہے جو ہماری پوری دنیا میں مشہور ہے کہ آپ کے ایک سچ سے سبحان اللہ پورے ڈاکوؤں کا جو گروہ ہے وہ مسلمان ہو گیا اور تائب ہو گیا. حضور یہ ہے
الصادق اور الامین کے الامین، خاندان کے ایک فرد کی تاثیر. یہ تاثیر ہے، یہ جو سچ اندر بس رہا ہوتا ہے یہ اس کی تاثیر ہے. بے شک. تو پھر جب آپ بغداد پہنچے تو آپ کے استاد گرامی حماد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رات کے وقت ان کی خانقاہ کے باہر ہی قیام کیا. یہ دیکھیں ادب اساتذہ یہ ہے کہ اس وقت رات کو ڈسٹرب نہیں کیا. کمال ہے بھائی، کمال ہے. واہ 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 واہ. تو جب وہ صبح پھر انہوں نے استقبال کیا، جیسے قبلہ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ اے سرزمین عراق، تجھے مبارک ہو کہ تجھ پر ایک بہت بلند ہستی کا ظہور ہوا ہے. تو یہ جو وقت تھا ابتدائی تو ظاہری علوم کی طرف دھیان رہا، لیکن جب ظاہری علوم حاصل کر لیے تو پھر باطن کو چمکانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آبادی سے دور جنگلوں کا رخ، اور آپ کی سیرت کی کتب میں درج ہے کہ تقریباً 40 سال تک آپ نے ریاضت کی، اور وہ اس ریاضت میں عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنا بھی، اللہ اکبر، اللہ، اور عشاء کے بعد پورا قرآن پاک ختم کرنا بھی شامل. اللہ. یہ ساری ریاضتیں تھیں. مجھے ایک شروع کے چونکہ آپ نے شروع کے جو دن تھے ان کے بارے میں پوچھا تو ایک واقعہ یاد آ گیا کہ 40 دینار تو ظاہر جلدی ختم ہو گئے. تو فاقہ کشی کے عالم میں آپ ایک مسجد میں سو رہے تھے، تو اس دوران ایک صاحب تشریف لائے اور وہ کھانا کھانے لگے، تو انہوں نے آپ کو بھی دعوت دی. اچھا. تو آپ نے پہلے انکار کیا، لیکن انہوں نے پھر قسم دی اور آپ نے کھانا شروع کیا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یہاں کوئی عبد القادر تعلیم کے لیے آئے ہیں؟ وہ تو میں ہی ہوں. آپ کی والدہ نے 8 دینار بھیجے ہیں، یہ آپ کے 8 دینار کا ہی کھانا ہے. تو آپ نے یہ بھی واقعات ہیں، لیکن بہرحال بہت مشکل حالات سے بھی گزرے. اور یہ وہی ہے جیسے آپ ایک شعر بھی ابھی ہمیں عنایت کر رہے تھے کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا. سبحان اللہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہم نے سنی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کی، آپ کے حصول تعلیم کی، اخذ فیض کی، اس فیضان نظر کی جو مطلوب اور مقصود ہے. آپ سے درخواست ہے کہ روزنامہ 92 نیوز میں آج کا مضمون ضرور پڑھیے گا جو حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد طفولیت یعنی باکمال بچپن سے متعلق ہے. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے ہمارا فیس بک اور ٹویٹر پیج لائک فرمائیے اور پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا. اب ہم مل کر نعرہ لگائیں گے، اور میں ساتھ ہی یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اختتام پر ایک بہت خوبصورت منقبت سنیں گے ملک کے معروف ثنا خان محترم حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب سے، جو بہت ہی پکے لاہوری ہیں اور لاہور سے بہت محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں، بہت خوش الحان ہیں. نعرے کا وقت ہو گیا ہے. ہم سب مل کر نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. اب ہم منقبت سنیں گے محترم حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب سے. غوث اعظم درمیان اولیاء محمد درمیان انبیاء جلوائے حق نما عبد قادر پیا جلوائے حق نما عبد قادر پیا جلوائے حق نما عبد قادر پیا بحر لطف و عطا عبد قادر پیا
بہرے لطف و عطا عبد قادر پیا دعوت صدق دی جس نے بچپن میں بھی دعوت صدق دی جس نے بچپن میں بھی رہبر و رہنما عبد قادر پیا رہبر و رہنما عبد قادر پیا دیتے بچپن میں اخلاق کا ہے سبق دیتے بچپن میں اخلاق کا ہے سبق خوب حق آشنا عبد قادر پیا خوب حق آشنا عبد قادر پیا لکھی ساجد نے جو منقبت آپ کی لکھی ساجد نے جو منقبت آپ کی لکھی ساجد نے جو منقبت آپ کی سب ہے رب کی عطا عبد قادر پیا سب ہے رب کی عطا عبد قادر پیا 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 جلوہ حق نما عبد قادر پیا بحر لطف و عطا عبد قادر پیا